نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد وعن عمر بن ميمون الأودي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل وهو يعظه اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل هرمك وصحتك قبل سقمك وغناك قبل فقرك وفراغك قبل شغلك وحياتك قبل موتك أو كما قال عليه الصلاة والسلام يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ میرے دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، میری بہنوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں میں انوارات بھی ہیں اور دنیا اور آخرت کی کامیابی بھی ہے۔ آج مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو ذکر کرنا چھوڑ دیا ہے۔ ہمیں چاہیے اپنے مواعظ میں قرآن، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین اور آپ کے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے فرامین کو ہم ذکر کیا کریں۔ یہ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زندگی میں 5 چیزوں کو غنیمت سمجھو۔ آج کا موضوع کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان کہ 5 چیزوں کو غنیمت سمجھو، 5 چیزوں کو غنیمت سمجھو، 5 چیزوں کے آنے سے پہلے۔ میں نے اس موضوع کا اور اس حدیث کا انتخاب اس لیے کیا، ہماری زندگی میں 5 یہ ایسی چیزیں ہیں جس کو ہم ضائع کر دیتے ہیں، جبکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کے مطابق یہ 5 چیزیں بہت قیمتی چیزیں ہیں، بہت قیمتی چیزیں ہیں۔ جب آدمی دنیا سے چلا جائے گا پھر اسے افسوس ہوگا، کاش کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات مان لیتا، ان 5 چیزوں پر عمل کر لیتا، آج مجھے ذلت کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ تو آج کی گفتگو کا لب لباب یہ ہے کہ ہم نے آپ کے سامنے ان 5 چیزوں کا ذکر کرنا ہے جس کی اہمیت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث میں ذکر فرمائی۔ سب سے پہلی چیز آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو
5 حالات آنے سے پہلے غنیمت سمجھو۔ سب سے پہلی بات آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا شبابک قبل حرمک، شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کو غنیمت سمجھو بڑھاپا آنے سے پہلے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنی جوانی کو غنیمت سمجھو بڑھاپا آنے سے پہلے۔ آج ہمارے نوجوان اپنی جوانی کو خدا کی نافرمانی میں گزار رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اپنی جوانی کو خدا کی نافرمانی میں گزار رہے ہیں۔ آپ دیکھیں عید کے جب ایام آتے ہیں ہمارے نوجوانوں کی کیفیت ہوتی ہے، وہ میرے بیٹے ہیں، ان کی جو کیفیت ہوتی ہے الامان والحفیظ۔ ہماری بیٹیوں کی جو کیفیت ہوتی ہے بے حیائی والا لباس پہن کے باہر آ جانا، اللہ کی بغاوت کرنا، جبکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا جس میں آپ نے فرمایا کہ 7 ایسے خوش نصیب لوگ ہوں گے جنہیں قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ اس میں سے حضور نے فرمایا وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، ایک وہ نوجوان ہوگا جس نے اپنی جوانی کی ابتدا اللہ کی یاد سے کی ہوگی، جس نے اپنی جوانی کی ابتدا اللہ کی یاد سے کی ہوگی۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میرے بیٹوں، اپنی جوانی کو غنیمت سمجھو۔ اغتنم خمسا قبل خمس شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کو بڑھاپا آنے سے پہلے غنیمت سمجھو۔ آج ہم اپنے اللہ سے دور ہو چکے، ہمارے نوجوان بھی خدا کے باغی بن چکے، خدا کے باغی بن چکے۔ حالانکہ در جوانی توبہ کردن شیوہ پیمبری، جوانی میں توبہ کرنا تو انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کا شیوہ۔ تو اس لیے بڑھاپا آنے سے پہلے کہ آپ نہ چل سکو، نہ کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکو، نہ روزہ رکھ سکو، نہ حج بیت اللہ کر سکو، اس سے پہلے اپنی جوانی کو غنیمت سمجھو۔ یہ جوانی اللہ نے اپنی یاد کے لیے دے رکھی ہے۔ جوانی کے اندر حدیث میں آتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص جوانی کے اندر نفلی عبادت کرتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، اشراق پڑھتا ہے، اب بڑھاپے میں وہ آ کے عبادت نہیں کر پاتا، اللہ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں یہ جو جوانی کے اندر نفلی عبادت کیا کرتا تھا آج بیماری کی وجہ سے نہیں کر پا رہا، فرشتوں اس کے اعمال ویسے ہی لکھتے رہو جو وہ جوانی میں کیا کرتا تھا۔ تو پہلی چیز جوانی کو غنیمت سمجھو بڑھاپا آنے سے پہلے۔ میں اپنے بیٹوں سے بھی کہہ رہا ہوں، اپنی بیٹیوں سے بھی کہہ رہا ہوں۔ دوسری بات، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَصِحَّتَكَ قَبْلَ سَقَمِكَ، اپنی صحت کو بیماری آنے سے پہلے غنیمت سمجھو۔ یہ جو اللہ نے صحت دے رکھی ہے بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔
یہ ان لوگوں سے پتہ کریں جو سالوں سے ہسپتال میں پڑے ہوئے ہیں، ان لوگوں سے پتہ کریں جو سالوں سے قومے میں پڑے ہوئے ہیں، نہ زندگی نہ موت، کشمکش میں پڑے ہوئے ہیں۔ اپنی صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت سمجھو، جتنا ہو سکے اس صحت میں اللہ کو یاد کرتے رہو۔ اس سے پہلے کہ نماز پڑھنا چاہو، نماز نہ پڑھ سکو بیماری کی وجہ سے، اس سے پہلے کہ حج پہ جانے کا ارادہ ہو، بیماری کی وجہ سے نہ جا سکو، تو اس صحت کو غنیمت سمجھو۔ بہت بڑی ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت یہ صحت ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجھے ایک اور حدیث یاد آ گئی صحت کے متعلق۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، نعمتانی، دو ایسی نعمتیں ہیں، مغبون فیہما کثیر من الناس، دو ایسی نعمتیں ہیں جس کے بارے میں اکثر لوگ دھوکے میں ہیں۔ الصحت والفراغ، ایک ہے صحت اور ایک ہے فراغت، اکثر لوگ اس کے بارے میں دھوکے میں ہیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ارشاد فرمایا، دوسری وہ چیز جس کو غنیمت سمجھنا چاہیے وہ ہے انسان کی صحت۔ اللہ نے ہر آدمی کو اربوں پتی بنایا ہے۔ وہ کیسے؟ آپ ان لوگوں سے پتہ کریں جن کے جگر میں کینسر ہو جاتا ہے، کروڑوں پہ لگاتے ہیں، صحیح نہیں ہوتے۔ اللہ نے عام آدمی کو یہ نعمت دے رکھی ہے۔ ان لوگوں سے پوچھیں جن کے گردے فیل ہو چکے ہیں۔ آج تو ہم مریضوں کا خیال بھی نہیں کرتے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیماروں کی عیادت کے لیے تشریف لے کے جایا کرتے تھے۔ بچوں کی عیادت کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے کے جایا کرتے تھے۔ ایک یہودی بچہ بیمار ہوا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے گھر میں تشریف لے گئے تو وہ چارپائی پہ لیٹا ہوا تھا، زندگی موت کی کشمکش میں تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تیمارداری کے لیے، یہودی بچے کی تیمارداری کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے گئے۔ ہم میں سے کون ہے جو گلاب دیوی جاتا ہو، چلڈرن اسپتال جاتا ہو، می اسپتال جاتا ہو بیماروں کی تیمارداری کرنے کے لیے؟ تیمارداری ان کی بھی کرنی چاہیے جن کو آپ جانتے ہیں یا جن کو نہیں جانتے، جن سے آپ کے تعلقات ہیں، جن سے نہیں ہیں۔ وہ بچے جو بیچارے مجبور پڑے ہوئے ہیں، ان کے پاس جایا کرو، ان کی تیمارداری کیا کرو، ان کی مدد کیا کرو، لیکن کیمرہ مین کو ساتھ لے کے نہ جایا کرو تاکہ اخبار میں ہماری تصویر آ جائے۔ اس ذات کو دکھاؤ، الم یعلم بان اللہ یری، جو ہر آن میں دیکھ رہا ہے۔ اس ذات کو دکھاؤ، لا تأخذہ سینۃ ولا نوم، جسے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے۔ تو دوسری بات، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی، وصحتک قبل سقمک، بیماری سے پہلے اپنی صحت کو غنیمت سمجھو۔ یہ صحت جو اللہ نے دے رکھی ہے، اس کا مقصد نافرمانی نہیں ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی یاد میں اپنا وقت گزارو۔ تیسری بات، رسول اکرم
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وغناک قبل فقرک، دیکھنا اپنی مالداری کو غنیمت سمجھنا محتاجی آنے سے پہلے، اس مال کی قدر کرو۔ کمال بات لکھی مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ نے عجیب بات ارشاد فرمائی کہ یہ مال حلال مال، یہ مال ایمان تو نہیں ہے لیکن محافظ ایمان تو ہے۔ یہ مال ایمان تو نہیں لیکن محافظ ایمان تو ہے، اس سے ایمان کی حفاظت ہوتی ہے۔ وجہ کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کاد الفقر ان یکون کفرا، بس اوقات محتاجی انسان کو کافر بنا دیتی ہے، تنگ دستی انسان کو کافر بنا دیتی ہے۔ آپ دیکھیں ہمارے وہ علاقہ غیر میں مسلمان جو غیر مسلم این جی اوز ان کو پیسے دے کر غیر مسلم بنا رہی ہے، تو اس لیے مال کو غنیمت سمجھو فقر اور محتاجی آنے سے پہلے۔ یہ مال اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرو، دکھلاوا نہ کیا کرو، لینوں پہ لوگوں کو نہ کھڑا کیا کرو، ایک ہاتھ سے دو دوسرے ہاتھ کو پتہ بھی نہ چلے۔ ہمارے ملک میں ایک بیماری آئی ہے، عوام کے اندر بھی ہے، خواص کے اندر بھی ہے، علماء کے اندر بھی ہے، جب لوگوں کی مدد کرتے ہیں تو لینوں پہ کھڑا کرتے ہیں، تصویر کشی ہوتی ہے، یہ عمل میرے اللہ کو پسند نہیں ہے۔ تو مال اللہ نے دے رکھا ہے، اس کو غنیمت سمجھو، اس کو اچھے کاموں میں لگاؤ۔ وجہ اس کی یہ کہ وہی مال کام آئے گا جو اللہ کے راستے میں آپ نے خرچ کر دیا۔ لیکن اس ضمن میں یہ مسئلہ بھی بتاتا جاؤں، بعض لوگوں کو بڑا دین کا جوش ہوتا ہے، کہتے جی مولانا میں اپنا سارا مال اللہ کے راستے میں دینا چاہتا ہوں، میں اس کی وصیت کرنا چاہتا ہوں۔ جب اس سے پوچھا جاتا ہے کہ اولاد ہے، کہتا ہے اولاد تو ہے۔ مجھے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد آ گئی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس ایک صحابی آئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنا سارا مال اللہ کے راستے میں دینا چاہتا ہوں، اس کی وصیت کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا نہیں۔ کہا پھر 2/3؟ کہا نہیں۔ پھر اس نے کہا آدھا مال؟ حضور نے پھر بھی منع فرمایا۔ کہا یا رسول اللہ 1/3 کے بارے میں وصیت کرنا چاہوں، اس کی گنجائش ہے؟ آپ نے فرمایا والثلث کثیر، والثلث کثیر، 1/3 بھی بہت زیادہ ہے، چلو اس کی گنجائش ہے۔ تو اپنے ورثاء کو غنی چھوڑ کے جانا بہتر ہے کہ سارا مال دے کے چلے جاؤ اور اپنے اعزاء اقرباء کو پیچھے جو آپ کے ورثاء ان کو محتاج چھوڑ کے چلے جاؤ، یہ انسانیت نہیں ہے۔ تو تیسری چیز، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وغناک قبل فقرک، دیکھنا اپنی مالداری کو محتاجی سے پہلے غنیمت سمجھنا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اعتدال کا طریقہ اپنانے کا حکم دیا ہے۔ آج ہمارے ہاں جو حالات آتے ہیں، کہتے ہیں ایک دم یہ ہو گیا مولانا، ہم نے میانہ روی کا راستہ چھوڑ دیا۔ میانہ روی ہونی چاہیے، چاہے مال کی کثرت ہی کیوں نہ ہو، لیکن انسان جب میانہ روی پہ عمل کرے گا تو کبھی بھی ندامت کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ چوتھی بات، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ،
دیکھنا اپنے فراغت کے زمانے کو غنیمت سمجھو مشغول ہونے سے پہلے۔ پہلے لوگ کہا کرتے تھے مولانا کیا کریں، وقت نہیں ہے بچوں کو دینے کے لیے، آفس سے آتے ہیں پھر میٹنگ میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ تاجر کہتا ہے کبھی کدھر، بچوں کے لیے تو وقت ہی نہیں ہے۔ اب تو کافی وقت آپ کو ملا ہوا ہوگا، تو اپنی فراغت کو غنیمت سمجھو، اس وقت کو غنیمت سمجھو۔ میرے دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، ہمارے معاشرے میں سب سے بیکار چیز انسان کا وقت ہے۔ میرے اللہ کے ہاں سب سے قیمتی چیز انسان کا وقت ہے۔ آج ہم گھنٹوں ضائع کر دیتے ہیں، ہفتوں ضائع کر دیتے ہیں، سال ہا سال ضائع کر دیتے ہیں، ہمیں وقت کی قدر نہیں ہے۔ یہ وقت بڑا قیمتی ہے، بہت قیمتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو ان کو ایک حسرت وہاں جا کے بھی باقی رہے گی۔ وہ کون سی؟ وہ یہ کاش کہ میں وہ وقت ضائع نہ کرتا، اس میں اپنے اللہ کو یاد کر لیتا، آج مجھے جنت کا اس سے اعلیٰ مقام مل جاتا۔ میرے بھائیوں، ہم وقت بڑا ضائع کرتے ہیں۔ ہمارے بوڑھے وجہ اس کے کہ آپ اگر تھک گئے سو جاؤ، ہمارے بوڑھے کیا کرتے ہیں؟ تاش کھیلتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ غیبت ہو رہی ہے۔ اور بھائی اللہ کا ذکر کرو، اللہ 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 کیا کرو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، بخاری کی روایت، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ تعالی فی کل احیان۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمہ وقت اللہ کو یاد کیا کرتے تھے۔ حضور اپنا ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا کرتے تھے، ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا کرتے۔ تو حضور نے اس حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ چوتھی وہ چیز کہ اپنے اوقات کو، فراغت کو غنیمت سمجھو مشغول ہونے سے پہلے۔ ہمارے اکابرین میں سے حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ اس وقت کی بڑی قدر کیا کرتے تھے۔ اسی لیے تقریباً 1600 یا 1700 کتابیں لکھی، 16 یا 1700 کتابیں لکھی۔ ہمارے مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ نے فرمایا میں نے اپنے حضرت سے یہ بات سیکھی ہے کہ وقت کی قدر کرنا، وقت کی قدر کرنا۔ میرے استاد حضرت مولانا صوفی محمد سرور صاحب نور اللہ مرقدہ، میرے استاد جامعہ شافعیہ کے شیخ الحدیث، میں نے اپنی زندگی میں وقت کا اتنا قدردان کسی کو نہیں دیکھا جتنی قدر میرے استاد حضرت صوفی محمد سرور صاحب نور اللہ مرقدہ کیا کرتے تھے۔ ایک ایک منٹ ان کا شیڈول کے مطابق ہوتا تھا، یہاں تک کہ حضرت کے کھانے کے اوقات، سونے کے اوقات، مطالعے کے اوقات، قرآن مجید پڑھنے کے اوقات، اللہ کا ذکر کرنے کے اوقات، ایک ایک لمحہ، ایک ایک منٹ طے شدہ تھا۔ عجیب انسان تھے حضرت مولانا صوفی محمد سرور صاحب نور اللہ مرقدہ، صحیح وقت کی قدر کیا کرتے تھے۔
آج ہمارے ہاں وقت کی قدر نہیں ہے، گھنٹوں ضائع کر دیتے ہیں. یہ جب آنکھیں بند ہوں گی نا، پھر پتہ چلے گا کہ ہم نے کیسی زندگی بسر کی. تو اس لیے چوتھی چیز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ اپنی فراغت کو غنیمت سمجھو مشغول ہونے سے پہلے. اور پانچویں چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ، مرنے سے پہلے اس زندگی کو غنیمت سمجھو. مرنے سے پہلے اس زندگی کو غنیمت سمجھو. آج ہم اس زندگی کی قدر نہیں کرتے، اس زندگی کی قدر نہیں کرتے. مجھے یہاں ایک بات یاد آ گئی. میرا ایک دوست تھا، 26 سال کا نوجوان، اتنا خوبصورت جوان، جو باہر سے پڑھ کے آیا تو اچانک اس کو پیٹ میں درد ہوا تو ڈاکٹر کے پاس گیا. تو ڈاکٹر نے کہا ہمیں شک پڑتا ہے کہ تمہیں کہ کینسر تو نہیں ہے. اسی وقت وہ جب ڈاکٹر سے فارغ ہوا میرے پاس آیا، مجھے کہنے لگا مفتی صاحب ڈاکٹر نے یہ کہہ دیا تو میں 1-2 دن میں لندن جا رہا ہوں. وہاں اپنے علاج کے لیے گیا، کچھ مہینے وہاں علاج کروایا. ڈاکٹر نے کہا نہیں اس کا اب کوئی علاج نہیں. آخر کار وہ نیشنل ہاسپٹل میں داخل ہوا باہر سے آ کے. وہاں کے ڈاکٹروں نے کہہ دیا تقریباً آپ 1 سال کے مہمان ہو. میں اس کے پاس جاتا رہا تو انتقال سے کوئی 3-4 دن پہلے میں نے اسے کہا بلال اگر تو نے کوئی وصیت کرنی ہو تو بتا دو. وہ 26 سال کا نوجوان، عجیب جملہ اس نے ارشاد فرمایا. کہا مفتی صاحب اپنے ملنے والوں کو یہ کہہ دو وقت نہ ضائع کرنا، یہ زندگی بڑی ہی مختصر ہے، اس کو ضائع نہ کرنا. یہ 26 سال کا نوجوان آخری وصیت کر رہا ہے کہ آپ لوگوں کو بتا دیں دیکھنا اپنا وقت ضائع نہ کرنا، اس زندگی کو غنیمت سمجھنا. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جملے میں ارشاد فرمایا وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ، اپنی زندگی کو غنیمت سمجھو مرنے سے پہلے. آج ہم نے اپنی زندگی کو غنیمت نہیں سمجھا، جبکہ ہم نے موت کو بڑے ہی قریب سے دیکھا. آج کل کے جو حالات چل رہے ہیں، لیکن اللہ نے اس ملک پاکستان پر اور ملک پاکستان کے رہنے والوں پر اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توجہ کی وجہ سے اہل پاکستان پر بڑا ہی کرم فرمایا. جتنا نقصان دنیا کے دوسرے ممالک میں ہوا، اللہ نے اس نقصان سے پاکستان کو بچا کے رکھا. اس لیے میں آخری پیغام اپنے ناظرین کو، سامعین کو یہ دینا چاہ رہا ہوں کہ کل سے جیسے حکومت نے اعلان کیا ہے کہ لاک ڈاؤن ختم ہونے والا ہے، دیکھنا پھر نافرمانی کی زندگی نہ شروع کر دینا. میں اپنی بیٹیوں کو کہتا ہوں دیکھنا بے حیائی والا لباس نہ پہننا،
میں اپنے بیٹوں سے کہوں گا دیکھنا خدا کی نافرمانی نہ کرنا۔ اب تو ہمیں اللہ کے زیادہ قریب ہونا چاہیے۔ اتنی بڑی آزمائش اللہ کی طرف سے آئی، اب تو ہمیں اپنی زندگی کو تبدیل ہی کرنا پڑے گا۔ اس جوانی کو غنیمت سمجھو، صحت کو غنیمت سمجھو، مالداری کو غنیمت سمجھو، اور اپنے خلوت کو یعنی اپنے فراغت کو مشغول ہونے سے پہلے غنیمت سمجھو، اور اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت سمجھو۔ اللہ رب العالمین ان باتوں پر مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المرض وقنا عذاب الميزان۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اے اللہ، یہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہم نے حدیث سنی ہے، اے اللہ اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ربا ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ رمضان گزرتا جا رہا ہے، ہم نے اس کا حق ادا نہیں کیا، اے اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ اے اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ اے اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ اے اللہ تیرا کرم ہے، تو نے ہماری مساجد کو کھول دیا۔ اے اللہ تیرا فضل ہے، تو نے ہمیں تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اے اللہ اعتکاف بیٹھنے کی بھی ہمیں توفیق عطا فرما دے، ہماری مساجد کو آباد فرما دے۔ اے اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما۔ اے اللہ حرمین شریفین کی آبادی فرما۔ اے اللہ وہاں بھی لاکھوں انسانوں کو اس سال بھی اعتکاف بیٹھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ وہاں چند لوگوں کو دیکھ کر رونا آ جاتا ہے، ربا ہمارے شامت اعمال کی وجہ سے تو نے ہمیں اپنے گھر سے محروم کر دیا، ربا ہم اپنے جرم کا اقرار کرتے ہیں۔ اے اللہ تو ہمیں معاف فرما دے۔ اے اللہ تو ہمیں معاف فرما دے۔ اے اللہ تو ہمیں معاف فرما دے۔ اے اللہ کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما۔ اے اللہ کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما۔ اے اللہ 10 مہینے سے زیادہ ہونے کو ہے، وہ اندر پتہ نہیں کس کیفیت میں ہوں گے۔ اے اللہ
وہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والے مسلمان ہیں، اے اللہ تو ان کی مدد فرما، اے اللہ تیرا تو کن چلے گا، تو مودی جیسے بدبخت کو تباہ کرنے پہ قادر ہے، اے اللہ اس نے ہماری مظلوم بچیوں پر، ہماری بہنوں کی عزت کو اچھالا، ہمارے بوڑھوں کی توہین کی، ہمارے نوجوانوں کو ذبح کیا، اے اللہ ہم عاجز آ چکے، ربا تو عاجز نہیں ہے، اے اللہ ان کی مدد فرما، ان کی مدد فرما، ان کی مدد فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا رب۔